اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک جوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں کفر کی حالت میں تھا تو اس وقت میں کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے قبر کھودی، وہ قبر ایک جوان لڑکی کی تھی۔ میں نے اس سے کفن اتارا اور چل پڑا، لیکن شیطان نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ اس کے ساتھ بدکاری۔ جب میں دیکھا تو وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت تھی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ قبر میں زنا کیا، تو جب زنا کر کے جانے لگا، اس میت نے، اس لڑکی نے آواز کی، اے ظالم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں جنابت کی حالت میں اٹھائی جاؤں گی؟ تم نے تو مجھے پلید کر دیا، تم نے مجھ کو گندہ کر دیا۔ یہ واقعہ یہ بندہ بیان کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ واقعہ سن رہا تھا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جلال میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، اس کو کہا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ، تمہاری کوئی معافی نہیں ہے کہ تم نے ایک میت کے ساتھ زنا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر وہ جوان دل برداشتہ ہو گیا اور رو رو کر چل پڑا کہ دو جہان کے سردار نے مجھے یہ بات کہی ہے تو پھر میری جہنم میں اور عذاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم میں جلائے گا اس بدفعلی کی وجہ سے۔ یوں تو انسان زنا بھی کرتے ہیں سرعام زندوں کے ساتھ، لیکن میت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ اس پر وہ جوان چلا گیا ریگستان بیابان میں چلا گیا اور 40 دن تک روتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ اے اللہ پاک، مجھے معاف کر دے، جو سزا بھی دینی ہے مجھے اس دنیا میں سزا دے، آخرت میں مجھے جہنم میں کے حوالے نہیں کرنا ہے، مجھے آخرت کی سزا نہیں دینا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا کفر کی حالت میں کیا تھا۔ تو اس پر 40 دن کے بعد یہ روتا رہا، اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں تھا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو سلام کرتا ہے اور میں بھی آپ کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اللہ پاک مجھ سے جواب چاہتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ پاک نے پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرماؤ، پوچھو کہ تم خالق ہو کہ میں خالق ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم بخشنے والے ہو، میں بخشنے والا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ تو پھر اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایسے ہی کیوں کہا کہ تمہیں اللہ پاک نہیں بخشے گا اور تمہیں کہ جہنم کی آگ جلائے گی؟ تو دیکھنے چاہیے کہ مطلب کہ خالق ہے، پیغمبر ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے دونوں جہان بنائے ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے میرا رب العالمین ہی کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر جب گئے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ ایک رات میں کیا ہوتا ہے، ایک رات میں عرش معلیٰ اور جہنم اور جنت کی سیر بھی کی نبی علیہ السلام نے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب وقت ٹھہر گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن بإذن اللہ کن فیکون، جب وقت تھم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا، نہ جانے اس میں کہ کتنے سال لگے ہیں، کتنے مہینے لگے ہیں، کتنی صدیاں لگے ہیں، واللہ عالم۔ یہ انسان کی سوچ سے باہر کی باتیں ہیں۔ بہرحال ہم تو اس چیز پر یقین رکھتے ہیں اور تقریباً مسلمان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر ملک اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 چیزیں پیش کی ملاقات کے موقع پر، 2 چیزیں پیش کی۔ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہو سکتا ہے نہیں پتہ ہو۔ اگر نہیں پتہ ہے تو پتہ علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر پتہ ہے تو بات تازی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک شہد کا پیالہ نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ایک دودھ کا پیالہ۔ نبی علیہ السلام نے پہلے شہد کھایا،
پھر دودھ پیا تو پیالے میں تھوڑا سا دودھ رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت کے اتنے لوگ کیا ہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گی۔ تو نبی علیہ السلام تو کیا ہے مل رحمۃ اللہ للعالمین تھے، وہ پیالہ وہ جو دودھ تھا وہ بھی پی لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بس یہ جو جتنا تھا یہ ہو گیا، ابھی یہ اٹل ہے۔ ہم لوگ اس نبی کی پیروی نہیں کرتے جو ساری رات کھڑے ہو کر ہمارے لیے گزارتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ضرورت تھی کہ وہ ہمارے لیے روتے تھے، کہ وہ رحمت العالمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے دل میں امت کا درد، ہمارے جیسے نالائقوں کا درد تھا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت نزدیک آئے تو نبی علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل ملک موت سے پوچھا کہ یہ کتنی حالت نظر کی تکلیف کتنی رکھی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ معمولی سی ہے، میری امت کو کتنا تکلیف دو گے؟ تو پھر ایک فرشتہ جو تھا نبی علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا تھا، وہ گیا، پھر پوچھا اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جواب دیا کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، امت کے معاملے میں میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آج ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، موت صرف ایک بار آتی ہے، زندگی تو ہر روز اللہ پاک صبح ہمیں دیتا ہے، ہم جس کا ہم شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ روزانہ ہمیں اللہ پاک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت جب اتنی بھی خلقت سو جاتی ہے تو اللہ پاک ان کی روحوں کو قبض فرما لیتا ہے، پھر جن روحوں کی جن کی مدت ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جن کی نہیں ہوتی ان کو روک لیتا ہے۔ اکثر اگر دیکھنے میں آیا ہے، لوگ مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں مرد یا لڑکا یا لڑکی یا عورت یا بچی یا بوڑھا کوئی بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور صبح اٹھتے وقت ہمارے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پاک جب ہم مریں گے تو قبر میں اندھیرا ہی ہے، اجالا بھی آپ نے ہی کرنا ہے، ہم نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ امید اور خوف کے درمیان جو زندگی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو کہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ پاک اتنی نمازوں کے باوجود، تلاوت اور ذکر کے باوجود جہنم میں دھکا نہ دے دے، پھر امید یہ ہے کہ اللہ پاک بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ جمیل محبوب جمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا کیا کرنا ہے، کوئی اچار تو نہیں ڈالنا ہے، ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ اس کا تصور نہیں کرتے ہیں، ہمیں چاہتی نہیں ہے۔ ہم لوگ کو زندگی سے بہت پیار ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں دنیا میں بہت کچھ بنا رکھا ہے اپنے لیے، اس واسطے ہم لوگ جنت کو یا اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ زندگی رنگین ہے، زندگی بہت رنگین ہے، لیکن آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جو حکومتیں ہیں اور یہ جو حالات ہیں اور یہ جو واقعات ہیں، یہ بہت سنگین ہیں۔ اللہ رحم کر، بہرحال ہمیں اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔